اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے۔ اب تو ایک آنسو بھی باعث رسوائی ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے۔ وہ کیسا زمانہ تھا، آج دنیا چاند پہ پہنچنے کے لیے بے چین ہے، وہ زمانہ تھا ہم خود ہی چاند ہوا کرتے تھے۔ وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، کیسا منظر۔ کسی نے کہا یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ اور تمہیں مدینے کی گلی کا واقعہ سنو۔ ایک عورت ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جاتی ہے۔ یہ حضرت عمر کے دور خلافت کی کہانی ہے۔ تو ایک نوجوان راستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک دن اس عورت نے رک کر کے کہا کہ میں کتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم میرے راستے میں مزاحم ہوتے ہو، کیا ماجرا ہے؟ اس نے کھل کے بات کی کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں اور تجھے حاصل کرنا میری زندگی کی معراج ہے، اور تیرے لیے آسمان سے تارے بھی توڑنے پڑے تو گریز نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا، میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا بتاؤ، جلدی بتاؤ، لب کھولو، میں ابھی پوری کر دوں گا۔ کہا نہیں، چھوٹی سی بات ہے، 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لو، اس کے بعد 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد اسی وقت میں تمہارا انتظار کروں گی، پھر جدھر کہو گے چل پڑیں گے۔ کہا ٹھیک، یہ کون سی مشکل بات ہوئی 40 دن نمازیں پڑھنے سے؟ اگر تو مل جائے تو میرے لیے کون سا یہ مشکل معاملہ ہے۔ 40 دن حضرت عمر کے پیچھے نمازیں چلتی رہی، دل کی دنیا تبدیل ہوتی رہی۔ 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد جب وہ نوجوان واپس پلٹنے لگا تو وہ لڑکی حسب وعدہ وہاں کھڑی تھی، لیکن اس نے دیکھا نہیں، یہ نظر جھکا کے گزر رہا ہے۔ اس نے کہا جانے والے توجہ کر، میں تیرے لیے کھڑی ہوں۔ کہا خیر سے کھڑی رہو۔ عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا۔ اگر میرے پیچھے ایک بندہ 40 سال نماز پڑھتا رہے اور اس میں تبدیلی پیدا نہ ہو تو پھر مجھے شرم آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ یار یہ تو میں ایک امام کی بات سنائی ہے، اور تمہیں دلی کے ایک مانگت کی کہانی سناؤں۔ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ ایک مانگنے والا بیٹھا ہوا ہے۔ ایک بہت بڑا انگریز افسر مسجد کی وزٹ کے لیے آیا، اس نے ہاتھ پھیلا دیا، اس نے اپنی جیب سے پرس نکال کر کے چند روپے اس کی جیب میں رکھے، دوبارہ جب پرس ڈالنے لگا تو پرس گر گیا۔ اس مانگنے والے نے وہ پرس اٹھا کے سنبھال لیا۔ خیر کچھ وقت گزرا، 1 سال کے بعد دوبارہ وہی افسر اس مسجد کی زیارت کے لیے، مسجد کو دیکھنے کے لیے، سیر کے لیے دوبارہ آیا تو فقیر نے پہچان لیا کہ یہ وہی ہے۔ اس نے کہا بابو جان ذرا 2 لمحوں کے لیے رکنا۔ کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا بس 2 لمحوں کے لیے۔ دوڑ کے گیا، اپنی کٹیا سے وہ پرس نکال کے لے آیا اور اس کے ہاتھ میں کہا کہ پچھلے سال آپ آئے تھے، آپ کا یہ پرس گر گیا تھا آپ کی جیب سے، میں ڈھونڈتا رہا لیکن آپ نہیں مل پائے، میں نے سنبھال کے رکھا تھا کہ شاید دوبارہ کبھی ملیں تو میں ان کو دے دوں گا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے کہا جو ٹگا ٹگا مانگ رہا ہے، اتنا قیمتی پرس اور اس میں اتنی رقم، وہ آسودہ زندگی گزار سکتا تھا، تو یہ پرس واپس کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا مانگنے کی بات اور ہے لیکن یہاں ماجرا اور ہے۔ اس نے کہا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر تیرا پرس میں سنبھال لیتا، رکھ لیتا، کام آ جاتا، 4 دن کی زندگی ایش سے گزر جاتی، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے تو عیسائی ہے اور میں حضور کا غلام ہوں۔ کل قیامت کے دن اگر تیرے نبی حضرت عیسیٰ نے میرے نبی کے سامنے شکایت لگا دی کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا پرس چرایا ہے، تو پھر میرے نبی کو تیرے نبی کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تو میں مانگت ضرور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں کہ اپنے نبی کو تیرے نبی کے سامنے شرمندہ کروں۔ یہ تو مانگتوں کی کہانی ہے۔ آج تو بادشاہ لوٹ رہے ہیں، آج تو پیٹ بھاری نہیں رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، یہ زبانی دعوے ہیں، جمع خرچ ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، آؤ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ ہم اپنی ماضی کی تاریخ پڑھتے ہیں تو حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، لوگوں میں کتنی اخلاقی بلندی تھی، آج ہمارے اخلاق لٹ گئے، آج ہمارا کردار نہیں رہا۔ ہم مدینے کی گلی میں پھر دوبارہ چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا ہے۔ ایک شخص کو پکڑ کر لوگ لے آتے کہ شخص نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے بھائی؟ اس نے کہا جی واقعی میں ان کے باپ کا قاتل ہوں، لیکن میں نے قصداً قتل نہیں کیا۔ ہوا یہ کہ میں ایک مسافر ہوں، جا رہا تھا، راستے کے اندر سبز چراگاہ تھی، میرا اونٹ بھوکا تھا، اس چراگاہ میں داخل ہو گیا، اس کے بوڑھے باپ نے پتھر اٹھایا اور میرے اونٹ کو مارا، اس کی آنکھ نکل گئی، مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے وہی پتھر اٹھا کر اس کے باپ کو دے مارا، لیکن وہ ایسے ٹکانے پہ لگا کہ اس کا باپ فوراً فوت ہو گیا۔ میرا قصد اور ارادہ نہیں تھا، لیکن بہرحال میں اس بات کا اقراری ہوں کہ میں نے اس کے باپ کو قتل کر دیا ہے، آپ جو حکم سنائیں میں اس کو قبول کروں گا، لیکن میں ایک مہلت مانگتا ہوں کہ میرے دوست، میرے بھائی کی کوئی رقم میرے ذمے ہے، میرے پاس اس نے امانت رکھی ہوئی ہے اور وہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کہاں چھپا کے رکھی ہوئی، اگر آپ فیصلہ کر دیتے اور میری گردن کاٹ دی جاتی ہے تو وہ امانت جو میں نے رکھی ہوئی ہے سنبھال کر کے میرے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے تو وہ اس تک کون پہنچائے گا؟ اگر آپ مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں تو میں جا کر کے اس کی امانت اس کو واپس کر کے پھر واپس آؤں گا، پھر یہ پھندا پھانسی کا میں اپنے گلے میں ڈلوانے کے لیے تیار ہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص تیری ضمانت دے دے تو ہم تجھے چھٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، پورے مدینے میں اس کا کوئی شناسہ ہی نہیں تھا، واقف ہی نہیں تھا، ایک اجنبی شخص تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے، کہا حضرت عمر میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت دے دی گئی، وہ چلا گیا۔ تیسرے دن وعدے کا جو وقت تھا، لوگ جمع ہو گئے، دربار لگ گئے، ابھی تک آنے والا نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا ابو ذر تو نے غلطی کی ہے، ایک اجنبی کی ضمانت دی اور ابھی تک وہ نہیں آیا، اور میاں صاحب فرماتے ہیں ایک بار جو پھائیں اڑ جاندے اور پھر کدی نہ پھنستے نے۔ ظاہر ہے وہ چلا گیا، واپس تو نہیں پلٹ کے آئے گا، اسے پتا ہے کہ آگے سیدھی سیدھی میری موت ہے، تو تم نے یہ کیا غلطی کی؟ خیر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہ آیا تو یہ پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ڈال لینا، لیکن بہرحال میں نے اس کی ضمانت دی۔ کچھ عرصہ بیتا کہ دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا، جب صورت واضح ہوئی تو وہی شخص تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کھڑا ہو کہنے لگا حضرت کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، اب جو حکم ہے پورا کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پھانسی کے احکامات جاری کر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر یہ بتا کہ تو نے اس کی ضمانت کیسے دی جب تو اسے جانتا نہیں تھا؟ تو سن حضرت ابو ذر غفاری نے کیا کہا ایک اجنبی میرے محمد کے مدینے میں پناہ مانگ رہا تھا اور اس نے چاروں سمت دیکھا اور کوئی شخص نہیں تھا جو اس کو امان دیتا اور اس کی ضمانت دیتا، تو میں نے اس لیے ضمانت دے دی کہ نہ بھی آیا تو اپنی جان چلی جائے گی، کل کو یہ تو نہیں کہے گا کہ محمد کے مدینے میں کسی نے ضمانت مانگی تھی، پورے شہر میں کوئی ضمانت دینے والا نہیں تھا۔ اس کو کہا کہ انہوں نے تو ضمانت دے دی، میاں اب تو بتا کہ تو چلا گیا تھا، تجھے جانتا کوئی نہیں تھا، نہ پلٹ کے آتا تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو تو نے یہ دوبارہ موت کے منہ میں کیوں اپنا سر رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ ایک اجنبی کی ضمانت ایسے شخص نے دی ہے جو مجھے جانتا بھی نہیں ہے، اور اگر میں نہ گیا تو لوگ قیامت تک اجنبیوں پر بھروسہ نہیں کریں گے کہ اجنبی یوں سلوک کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پھانسی کے احکام جاری کیے، تو جن کے باپ کو قتل کیا تھا وہ بیٹے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تاریخ کی کالک ہم اپنے منہ پہ ملیں گے، ہم بھی اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری کہانی ہے، لیکن آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور کیا ہماری صورتحال ہے؟ نہ ہمارا کردار رہا اور نہ ہمارا کوئی تشخص رہا۔ آج ہم نے اپنا تشخص بھی مٹا کے رکھ دیا، اپنے طرز زندگی بھی بدل دی، نہ ہماری باطن کی وہ روشنی رہی، نہ ظاہری وہ صورتیں رہی کہ ہم پہچانے جائیں کہ حضور کے غلام ہیں، بلکہ آج بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشمی۔ بلکہ آج فیشن کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، یہ آپ بھی سنتے ہوں گے، لوگ کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟
जो मस्जिद में आता है तो मौसम के मुताबिक गर्म और सर्द पानी दस्तयाब है, उसके लिए माहौल है, उसके लिए खूबसूरत कालीन बिछे हुए हैं, मखमली मुसल्ले रखे हुए हैं, जो नरम और गदार मुसल्लों पे पेशानी रख करके सजदा करता है, वो बतौर फैशन कह रहा है जी आजकल दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। मैं इसके जवाब में कहा करता हूं, मियां तेरे लिए मुश्किल है या करबला वाले हुसैन के लिए मुश्किल था? उन्होंने तो नहीं कहा कि दीन पे चलना मुश्किल है। तेरे लिए मुश्किल है दीन पे चलना या हजरत बिलाल हबशी के लिए मुश्किल था, जिन्होंने तपती हुई रेत पे सजदे किए, गले में रस्सा डाल करके घसीटा गया और उन्हें पांव में जंजीरें डाल करके मक्के में खींचा गया, हाथों और पांव में मेखें ठोक दी गई, चक्की पसराई गई, लेकिन बिलाल है कि आगे मुस्करा रहे हैं। किसी ने गुजरते हुए कहा, बिलाल अजीब तमाशा है, अजीब कहानी है कि वो तुम्हें मार रहे हैं और तुम आगे से मुस्करा रहे हो। तो सुनो हजरत बिलाल ने क्या जवाब दिया। हजरत बिलाल फरमाने लगे, मियां तुम जाओ ना बाजार में मिट्टी का बर्तन भी खरीदने, तो उसको भी ठोक बजा के देखते हो, कहीं कच्चा तो नहीं है, इसकी आवाज तो खराब नहीं है। कहा तुम तो मिट्टी का प्याला भी खरीदो तो ठोक बजा के देखते हो, कहीं कच्चा तो नहीं है। मेरा मालिक मुझे खरीद रहा है, देख रहा है बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं है। मैं कहता हूं मालिक खाल उधड़ भी जाएगी, हक हक की आवाजें खत्म नहीं होंगी। जख्म पे जख्म खा के जी खून जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी थी। तो ये एक दीन गुरेजी है, ये अमल गुरेजी है जी। आजकल बड़ा मुश्किल है। पहली बात है मुश्किल हो भी तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। हम उन लोगों की कहानियां भूल सकते हैं कि जिन्होंने इस दीन के रास्ते के अंदर दुख भी सहे, उनको टुकड़े भी कर दिया गया, उनको दो ऊंटों की पिछली टांगों से बांध करके दो टुकड़ों में बांट भी दिया गया, लोहे की कंगियों से बदन छेदे भी गए, हड्डियां तोड़ी भी गई, आग में डाला भी गया, जलते खोलते तेल में फेंका गया, लेकिन उन्होंने रब का नाम नहीं छोड़ा, रसूल का नारा नहीं छोड़ा। और आज हम कहते हैं जी बड़ा मुश्किल है आजकल दीन पे चलना, और ये मौलवियों ने मुश्किल बनाई हुई है। यार दीन इतना भी मुश्किल नहीं है, ये कोई बात नहीं है। हम सर से लेकर पांव तक इस्लाम में दाखिल हो, ये हमारे रब का हमसे ये तकाजा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। तुम्हारी वज़ाकता, अंदाज़े जिंदगी, तर्ज़े मुआशरत ये बताए कि तुम हुजूर के गुलाम। जो गैरों के तर्ज़े जिंदगी को अपना रहा है और उनको जो है वो पसंद कर रहा है, वो सोचे अपने अंदर उतरे और मत किसी के धोखे में रहे। मैं कहता हूं आज अगर कोई ये मैट्रिक पढ़े लड़के भी ये स्कूल खोल लेते हैं, गली में मोहल्ले में 200-200 बच्चे लेकर के बैठ जाते हैं और उनको भी एक बाकायदा यूनिफॉर्म देते हैं, इस तरह की टाई होगी, इस तरह की शर्ट होगी, इस तरह के बूट होंगे, गर्मियों में इस तरह का लिबास होगा, सर्दियों में इस तरह का लिबास होगा। कभी किसी ने नहीं कहा कि ये क्या कदगन लगाते हो, जिस तरह का बच्चा लिबास पहनना चाहे उसको आजादी होनी चाहिए, ये क्या तुमने एक खास लिबास मुतय्यन कर दिया? कहते नहीं उनका निजाम है ना, एक स्कूल है और यूनिफॉर्म है उसका। यार एक प्राइमरी स्कूल का भी यूनिफॉर्म होता है, तो क्या मोहम्मद अरबी के दीन का कोई यूनिफॉर्म नहीं है? हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी, हुजूर अलैहिस्सलाम के शब रोज और हुजूर अलैहिस्सलाम का अंदाज़े मुआशरत, हुजूर की वज़ाकता, हुजूर का लिबास, ये अपनाओ और यही जिंदगी का हुस्न है। इस्लाम के हवाले से माज़रत खाना रवैया तर्क कर देना चाहिए हमें। और आज हमारे जो है वो मेहराब व मिंबर के जो वारिसान है उन्होंने भी मुसालत कर ली हुई है, जो कोई बात नहीं है। इस्लाम सिर्फ जुबान से इस्लाम कह देने का नाम नहीं है। चुम्मी गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते ला इलाहा। जब मैं कहता हूं मैं मुसलमान हूं तो कांप जाता हूं, इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजों को समझता हूं। जब बैत उक़बा सानिया हुई है तो हजरत असद बिन ज़रारा खड़े हो गए। जब सहाबा हुजूर से बैत करने लगे और 70 तादाद थी उनकी, तो हजरत असद बिन ज़रारा खज़रजी खड़े हो गए और उनको कहा कि अंसार, इनसे बैत करने से कबल सोच लो, यूं ही बेतवज्जगी में हाथ ना बढ़ा देना, बेखबरी में यूं ही ऐसे ही हाथ ना बढ़ा देना, पहले सोच लो। बैत करने का मकसद ये है तुम्हें जो है वो वक्त के जबर के साथ पूरे अरब के साथ टक्कर लेना होगी। जो भी कुफर के निजाम का हिस्सा है तुम उसके साथ टकराव करना होगा, और हत्ता कि तुम्हारी खाल भी उधेड़ दी जाएगी, सख्त तलवारों से तुम्हारे कलेजे चबाए जाएंगे। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो फिर आओ बैत करो। ये नहीं है कि बस तुम कह दो कि मुसलमान और बस काफी है। नहीं, चुम्मी गोए मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते ला इलाहा। आज हमें इस समझ में आने की जरूरत है, इस अंदाज से देखने की जरूरत है कि हम सर से लेकर पांव तक इस्लाम के सांचे में आए। हमारे इस्लाह के हवाले से एक अहम पॉइंट जिस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो ये है कि फराइज व वाजिबात को तरजीही बुनियादों पर रखें। आज बतौर मुस्लिम हमारा जो रवैया हो चुका है
ہم مستحبات اور مباحات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو سنن، فرائض اور واجبات ہیں ان کی پرواہ چھوڑ چکے ہوئے ہیں۔ دین میں کتنے امور ہیں جو صرف مباح کی حد تک ہے، کر لو تو ٹھیک، نہ کرو تو پھر بھی ٹھیک، اور کتنے امور ایسے ہیں کہ جو صرف استحباب کے زمرے میں آتے ہیں۔ لیکن ہم کتنی چیزوں کو اس انداز سے گلے لگائے ہوئے ہیں کہ جس طرح فرض ہو، اور اسلام کے اہم فرائض اور اسلام کی اہم واجبات ان کو ہم ترک کیے ہوئے ہیں۔ ساری رات ہم محفل میں جاگ لیں گے، فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پہ جھنڈیاں بھی لگا لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سیرت کو ترک کر دیں گے، تو بتاؤ کہ اس سے کیا حضور کی رضا میں حاصل ہو جائے گی؟ ہاں، اگر فرائض کی ادائیگی کے بعد ان کاموں کو کرو تو یہ تمہارے لیے بہتری کا سامان ہے۔ اور اس پر ایک دو روایات آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محض محبت کا دعویٰ ہے، اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے دین کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو اپنانا ہے، بلکہ ایک طرف اپنی طرف سے اظہار محبت ہو، وہ سچائی ہو، اور دوسری طرف حضور کا حکم ہو تو حکم ترجیح پا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درباری شاعر ہیں۔ ویسے تو 34 سے 35 لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ نعت خوانی کرتے تھے، ویسے تو ہر صحابہ حضور کا نعت خواں تھا، لیکن یہ باقاعدہ حضور کی ثنا کیا کرتے تھے۔ لیکن 3 اصحاب جو ہیں یہ خاص طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درباری نعت خواں کہلاتے ہیں، حضرت کعب بن زہیر، حضرت حسان بن ثابت اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو حضور نے حکم دیا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد ہی تم لوگوں کو لے کر کے فلاں جنگ کے لیے نکل جانا۔ اب یہ بات سمجھ میں یہاں آ رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نعت خواں صرف نعت خواں ہی نہیں تھے، وہ مجاہد بھی تھے، وہ تلوار بھی اٹھاتے تھے، وہ جنگیں بھی کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ جن کا یہ میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ جنگ موتا کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف زبانی دعویٰ اور جو ہے وہ عمل نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت پہ حملہ ہو اور میدان کے اندر کوئی شخص نہ آئے، اس اسٹیج کے اوپر جتنے مرضی دعوے کرتا رہے، اس کے دعوے قبول نہیں ہوں گے۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیے، نعت خواں بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا عبداللہ ابن رواحہ ان لوگوں کو لے کر صبح چلے جانا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے پاس تیز رفتار گھوڑا تھا، آپ نے سب لوگوں کو صبح رخصت کر دیا، لیکن خود رک گئے، اس لیے کہ دن تھا جمعے کا۔ سوچا کہ دوبارہ پتہ نہیں حضور سے ملاقات ہو نہ ہو، جنگ پہ جا رہے ہیں، حالات کیا ہو، اس لیے میں بعد میں تیز رفتار گھوڑے سے ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤں گا، رک جاتا ہوں تھوڑی دیر، حضور کے پیچھے جمعہ المبارک کی نماز ادا کر لیتا ہوں، یہ اعزاز بھی مل جائے اور وہ حکم تھا وہ بھی پورا ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جمعہ ادا کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عبداللہ بن رواحہ، میں نے تو تمہیں حکم دیا تھا کہ صبح تم چلے جانا، لیکن تم یہاں موجود ہو۔ عرض کی حضور، میں نے یہ عزم کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، لیکن رکا اس لیے ہوں تاکہ آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر لوں۔ اب یہ سعادت چھوٹی نہیں تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز، اور وہ بھی نماز جمعہ، کتنی بڑی سعادت ہے۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا سنیے، اور اس مختصر سی بات سے بہت کچھ سمجھیے۔ حضور نے فرمایا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم، اے ابن رواحہ، اگر تو زکات اس کے ضمن میں اگر جو ہے وہ محبت کے مظاہر بھی سامنے آ جائیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اس پر روایت حضرت عبداللہ بن قراد رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، کہ آقا کریم علیہ السلام نے وضو فرمایا، اور وضو کا پانی زمین پر صحابہ گرنے نہیں دیتے، اپنے منہ پہ اور اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ما یحملکم علی ھذا، صحابہ تمہیں اس بات پر کس شے نے ابھارا ہے؟ میرے وضو کے پانی کو جو تم زمین پر نہیں گرنے دیتے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن قراد کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا، قالوا حب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے پیار نے ہمیں اس بات پہ ابھارا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، اس عمل سے نفی نہیں کی، لیکن ساتھ حضور نے فرمایا، جو چاہتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرے، اسے 3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک، جب بھی بولے سچ بولے، اور جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو امانت کو ادا کرے،
اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. یعنی اگر وہ اس مظاہرہ محبت میں شامل ہو گیا اور حضور کے وضو کا پانی اس کے ہاتھ سے مس ہو گیا اور اس نے برکت سے اپنے منہ کے ساتھ مل لیا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو باقی اعمال ہیں ان سے ان کو چھٹی مل گئی. یہ مفہوم ہے اس حدیث کا. اگر کوئی بندہ محفل میلاد منعقد کر لیتا ہے, دیگر امور مستحبات کی ادا کرتا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب نماز نہ پڑھے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ بخشا گیا. جس طرح کہ آج کل ہمارے ثنا خان جو ہے تاثر دیتے ہیں کہ جو محفل میلاد میں آ گیا وہ بخشا گیا. اللہ تعالیٰ چاہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن جو دین ہے اس دین کو ہلکا کرنے والی بات ہے. بلکہ آج کل تو ممبر و محراب پر جنت اور دوزخ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ہوئے تو کیڑی جنت کا کرنا ہے تذکرہ. میں نے کہا میاں اسی جنت کا جس جنت کے لیے حضور لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتے تھے اور فرماتے جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو.